اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص جیسے ہے جس نے جلائی آگ۔ فلما اضاءت ما حوله، جب روشن کر دیا آگ نے آگ کے آس پاس کی جگہوں کو، ذهب اللہ بنورہم، تو بجھا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے آگ کی روشنی، وترکہم، اور چھوڑ دیا انہیں فی ظلمات، تاریکیوں میں، لا یبصرون، کہ یہ کچھ نہیں دیکھ رہے، صم بکم عمی، بہرے گنگے اور اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، تو یہ واپس نہیں پلٹتے، نہیں آتے حق کی طرف۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 17 اور 18 کی تفسیر ہے، اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مثال ذکر کی ہے، اور قرآن کریم میں مفسرین کے قول کے مطابق تقریباً 44 مثال ہے، اور مثال سے بات کافی واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ مثال جو ہے وہ چیز کو ایسے انداز میں پیش کرتا ہے جیسے کہ انسان اسے دیکھ رہا ہو اور محسوس کر رہا ہو، تو اس سے بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ پچھلے آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کے 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا۔ ایک وہ لوگ جو قرآن کو مانتے ہیں اور قرآن کریم کی کہنے کے مطابق چلتے ہیں، ایمان والے، ان کی مثال ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ تھے جو کہ قرآن کو نہیں مانتے تھے اور ظاہر قرآن کا انکار کر رہے تھے، جیسے کافر تھے، مشرکین مکہ اور یا یہود نصارہ۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ لوگ تھے جو کہ قرآن کریم کو ظاہراً لوگوں کو دکھاتے تھے کہ ہم مان رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ قرآن کو نہیں مانتے تھے، جو کہ منافقین تھے۔ تو ان 2 طرح کے لوگوں کے اللہ تعالیٰ مثالیں ذکر کر رہے ہیں، کافروں کی اور منافقین کی۔ تو یہ آیت نمبر 17، اس میں اللہ تعالیٰ نے مثال ذکر کی ہے، اور اس مثال میں علماء نے 2 تفسیر ذکر کی ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ ان کافروں کی مثال ہے جو کہ قرآن کو مانتے نہیں تھے، لیکن قرآن سے لوگوں کو ابتدا میں منع بھی نہیں کر رہے تھے۔ اور دوسرے نمبر پہ مفسرین نے فرمایا ہے کہ نہیں، یہ جو ہے منافقین کی مثال ہے، اور یہ تفسیر مشہور ہے۔ مشہور تفسیر یہ ہے کہ یہ مثال منافقین کی ہے۔ تو مثال کے تطبیق کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ مثال لے لیں ہم کہ یہ مثال منافقین کی ہے۔ تو آیت کے لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ آیت کے لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثلہم، ان منافقین کی مثال، کمثل الذی، اس شخص کی طرح ہے، استوقد نارا، جس انسان نے آگ جلائی۔ تو اب آگ میں 2 چیزیں ہیں، ایک آگ میں جلانا ہے اور دوسرے نمبر میں آگ میں روشنی ہے۔ تو منافقین نے آگ جلائی، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ منافقین نے کفر کو چھپایا اور ایمان کو ظاہر کیا۔ تو گویا کہ ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے روشنی کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ تو اب ہم نے جیسے کہا کہ آگ میں 2 چیزیں ہیں، ایک آگ میں جلانا ہے اور ایک آگ میں روشنی ہے۔ تو جو ایمان انہوں نے ظاہر کیا، اس ایمان نے ان کو فائدہ دیا۔ جیسے انسان روشنی سے فائدہ اٹھاتا ہے، اسی طرح منافقین نے اپنے ایمان سے ابتدا میں فائدہ اٹھایا۔ کیسے فائدہ اٹھایا؟ اس طریقے سے فائدہ اٹھایا کہ مسلمان انہیں ایمان والے سمجھ رہے تھے، ان کے ساتھ جو ہے نکاح کیا جاتا تھا، مال غنیمت میں انہیں حصہ دیا جاتا تھا، میراث میں انہیں حصہ دیا جاتا تھا، مال فے میں ان کا حصہ تھا، مسلمانوں کے معاشرے میں ان کی عزت تھی۔ تو انہوں نے اپنے ایمان سے تھوڑا سا فائدہ اٹھایا، جیسے انسان روشنی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله، جب اس آگ نے روشن کیا اس جگہ کو جو اس آگ کے آس پاس ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات ذکر کریں کہ منافقین نے بھی اپنے ایمان کو ظاہر کیا اور ایمان کے ذریعے انہوں نے جو ہے فائدہ اٹھایا۔ جیسے میں نے کہا، نکاح، میراث، مال غنیمت، مال فی، مسلمان کے معاشرے میں عزت کے ساتھ رہنا، امن امان، ان ساری چیزوں سے منافقین نے تھوڑا تھوڑا فائدہ اٹھایا۔ فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، جب انہوں نے فائدہ اٹھایا تو ذهب الله بنورهم، اللہ تعالیٰ نے ان کے مصنوعی ایمان کے روشنی کو ختم کر دیا۔
کیسے اللہ تعالیٰ نے روشنی کو ختم کیا؟ ایسے اللہ تعالیٰ نے روشنی کو ختم کیا کہ ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کی، جن کی وجہ سے لوگوں نے ان کو پہچان لیا، نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے نازل ہوئے تھے، نکاح اور ساری چیزیں ان پر بند کر دی گئی۔ تو جو روشنی ان کو فائدہ دے رہی تھی وہ روشنی فائدہ دینا بند کر گئی، تو گویا کہ انہوں نے جو آگ جلائی تھی، جو روشنی انہیں مل رہی تھی، اس روشنی کو اللہ تعالیٰ نے بجھا دیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوڑ دیا فی ظلمات، تاریکیوں میں۔ ظلمات کو اللہ تعالیٰ نے جمع ذکر کیا ہے کیونکہ یہاں بہت ساری تاریکیاں تھی۔ ایک جو ہے منافقت کی تاریکی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کو چھوڑ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تاریکی گمراہی کی اور منافقت پر مرنے کی تاریکی، اور پھر آنے والے وقت میں آخرت میں یعنی دنیا سے جانے کے بعد قبر کی تاریکی، اس کے بعد حشر کی تاریکی، اس کے بعد جہنم کی تاریکی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوڑ دیا فی ظلمات، انہیں ایسے تاریکیوں میں لا یبصرون، کہ انہیں کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی۔ لا یبصرون میں اشارہ اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مثال ذکر کی ہے، آپ یوں سمجھیں، ایسا محسوس کریں کہ یہ مثال ایک ایسے انسان کی ہے جو کہ رات کی کالے تاریکی میں آگ جلاتا ہے، جہاں پر اسے بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے روشنی کی، اور اچانک وہ آگ چلی جائے تو یہ انسان کتنے قسم کی تاریکیوں میں رہ جاتا ہے۔ ایک تو روشنی جانے کے بعد کی تاریکی، رات کی تاریکی، صحرا کی تاریکی۔ تو منافقین بھی اسی طرح ہے کہ جو انہوں نے ایمان ظاہر کیا تھا اور جو ان سے فائدہ اسے مل رہا تھا ایمان سے، تو اچانک وہ روشنی ختم ہو گئی۔ اب آپ سوچیں کہ یہ منافق جو ہے کتنے قسم کی تاریکیوں میں ہوں گے اور کتنے پریشان ہوں گے۔ تو یہ اس صورت میں جب اس مثال کو ہم منافقین کے ساتھ لگائیں۔ اور دوسرا طریقہ مثال کا علماء نے جو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مثال ان کافروں کی ہے جو کہ قرآن کو مان تو نہیں رہے تھے لیکن قرآن کی ظاہر مخالفت بھی نہیں کر رہے تھے۔ تو پھر اس طریقے سے مثال لگانے کا طریقہ جو علماء نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مثال ان کی کمثل الذی استوقد نارا، اس انسان کی طرح ہے جس نے جلائی آگ۔ مثال کافروں کی اس انسان کی طرح ہے جس نے جلائی آگ۔ تو آگ کس نے جلائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا مطلب؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ جلائی، روشنی جلائی، توحید لوگوں کے سامنے رکھی، قرآن کریم کو پڑھتے رہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے، صحابہ کرام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مثال ان کافروں کی جو ایمان نہیں لائے، کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس انسان کی طرح ہے جو جلائے آگ۔ تو وہ انسان کون ہے جس نے جلائی آگ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ جلائی، لیکن کافروں میں ابتداءً کافروں نے اس آگ کی مخالفت نہیں کی بلکہ فائدہ اٹھایا، مطلب معاشرے میں عزت اور احترام کے ساتھ رہ رہے تھے، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں تھا۔ اب جب یہ روشنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلائی تھی بڑھتی گئی، اور کافروں کا ضد اور عناد اور حسد وہ بھی بڑھتا گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذہب اللہ بنورہم، جو روشنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی میں جلائی تھی، کافروں نے جب اس روشنی کی مخالفت شروع کی، اس کے ضد اور عناد اور حسد میں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ یہ روشنی یہاں سے مدینہ لے جائیں۔ تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے اس روشنی کو ختم کر دیا مکے سے۔ وترکہم، اور اللہ نے چھوڑ دیا ان کافروں کو فی ظلمات، تاریکیوں میں، کیونکہ انہوں نے نور سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوڑ دیا۔ کیسے تاریکیوں میں؟ کفر کی تاریکی میں، شرک کی تاریکی میں، رسومات کی تاریکی میں، طرح طرح کی تاریکیوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوڑ دیا۔ فہم لا یرجعون، اب یہ جو حق کی طرف نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ضد اور عناد اور حسد میں کھڑے ہو چکے ہیں حق کے ساتھ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ گزرے ہوئے مثال کے لیے تتمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روشنی جو گئی، اس روشنی نے صرف ان کے حواس پہ، صرف ان کے بدن پہ اثر نہیں کیا، بلکہ ان کے حواس پر بھی اثر ہو چکا ہے، وہ حواس جس کے ذریعے انسان جو ہے ہدایت کا راستہ پاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے
کہ اگر ہم مثال منافقین کی لے لیں یا کافروں کی لے لیں، مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے باطل میں اتنے گہرائی تک جا چکے ہیں کہ ان کے حواس جو ہے وہ حق کو بالکل دیکھتے نہیں ہے. فہم لا یرجعون، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حق کی طرف کبھی نہیں آئیں گے. صم، یہ بہرے ہیں، بکم، گونگے ہیں، عمی، اندھے ہیں. مطلب یہ جو تین حواس ہوتے ہیں انسان کے، انہی کے ذریعے انسان ہدایت کا راستہ